اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینڈ آف ٹائمز، آخر الزمان۔ قرآن شریف کو پڑھنا اور ہر لفظ کو سمجھنا ہم پہ لازم ہے، لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی آوازوں کو دوران تلاوت یا خوشی و غمی کی محفلوں میں اس طرح بدلا کریں گے، خوبصورت بنایا کریں گے کہ اس سے دولت کما سکیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی قرآن پڑھے اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے۔ بے شک ایسی قوم آئے گی جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے اس پر اجرت طلب کیا کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ شدید صدمے کا اظہار کیا۔ ذرا غور فرمائیے کہ صدیوں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے تھے۔ آج ہم اپنے پیاروں اور قریب ترین رشتہ داروں کے ایصال ثواب کے لیے ان مدارس سے طلبہ کو طلب نہیں کرتے جنہیں عام زندگی میں ہم حقارہ سے دیکھتے ہیں، اور کیا اس کے لیے ہم اجرت نہیں دیتے، انہیں کبھی رقم یا کبھی دیگوں کے کھانے کی صورت۔ ایک اور حدیث سے متفق علیہ ہے، یعنی اسے صحیح بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، جبکہ اس سلسلے میں انجیل کی کتاب دانیال میں بھی روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ زمانے باہم قریب ہوں گے، علم اٹھا لیا جائے گا، فتنوں کا ظہور ہوگا اور حرج کی کثرت ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے؟ تو فرمایا قتل و غارت۔ گزرے 1400 سال کی تاریخ کا جائزہ لیں اور اس میں وبا ہوتی جنگوں کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی ایک خطے، علاقے یا ریاست تک محدود ہوا کرتی تھیں، لیکن گزرے 100 سال کے دوران ہم نے وہ جنگیں دیکھی جنہوں نے پوری دنیا کے سیاسی، معاشی اور سماجی نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ Cannot be asked to close his mind. جنگ عظیم اول کے دوران 2 کروڑ انسان لقمہ اجل بنے، جبکہ دوسری عالمی جنگ کے دوران یہ تعداد 5 کروڑ سے بڑھ گئی۔ اس کے بعد چین، گواتیمالا، کانگو، کیوبا، ویتنام، لبنان، کشمیر، یوگوسلاویا اور چچنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، لیکن افغانستان، عراق، ایران، لیبیا، شام، مصر، یمن، مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک بشمول اسرائیل اور یورپ کی موجودہ صورتحال اور پھر جنوبی ایشیا کے ممالک کا تذکرہ بعد میں تفصیل کروں گا کہ وہ آخر الزمان کے حوالے سے کچھ تفصیل چاہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کی قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر ایسا دن آئے گا کہ قاتل نہ جان سکے کہ اس نے کس وجہ سے قتل کیا، اور نہ مقتول کو معلوم ہوگا کہ وہ کیوں مارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایسا کیسے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بکثرت خوریزی ہوگی اور قاتل و مقتول دونوں جہنم کا رزق بنیں گے۔ ہمارے دور کی جو علامات ظاہر ہو رہی ہیں ان میں سے ایک کا ذکر حدیث میں اس طرح سے ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک موت کثرت سے واقع ہوگی۔ نہ کہانی اچانک اموات، یعنی اچانک دل کا دورہ، حرکت قلب بند ہو جانا، دماغ کی شریان پھٹ جانا یا پھر کوئی حادثہ۔ پہلے زمانوں میں انسان عموماً ایک مخصوص مدت کے بعد کمزوری اور پھر بیماریوں کا شکار ہوا کرتے تھے اور پھر اپنی زندگی کے اختتام کی خود تیاریاں شروع کرتے تھے۔ زیادہ تر معاملات میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ مرض الموت ہے۔ اہل و عیال یا کاروبار سے متعلق اہم فیصلے، وصیت، عبادات کی طرف رغبت اور اپنے گناہوں کی مغفرت، زندگی میں کیے گئے جو بھی غلط کیا ان کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش، اگر کسی کا قرض ہے تو
حساب چکتا کرنے کی آرزو، بچوں کی شادیاں، تعلیم وغیرہ سے فراغت کی جستجو، پھر اہل خانہ کو الوداع کہہ کے کلمہ توحید کے ورد کے ساتھ دنیا سے رخت سفر ماننے کی تیاری۔ زیادہ تر زندگیوں کا خاتمہ اسی طرح ہوا کرتا تھا، لیکن اب ایک اچھا خاصا انسان، بالکل صحت مند، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اور اچانک اس کے انتقال کی خبر سنتے ہیں۔ یہ قیامت کی علامات متوسطہ میں سے ایک ہے، یعنی وہ جو 1400 سال پہلے بیان ہوا اس وقت ہمارے گرد ہو رہا ہے۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے۔ خوش آمدید۔ جزیرہ نما عرب کے جنوب میں ربیع العالی اور حضر الموت کے علاقوں کے درمیان ایک خلاف نامی علاقہ ہے۔ خلاف کے لفظی معنی ہے ریت کے بڑے بڑے ٹیلے۔ 6500 سال قبل مسیح یہاں قدیم قبیلہ عاد آباد تھا۔ تاریخ عرب انہیں عرب بائدہ یعنی مٹ جانے والے عربوں کے عنوان سے یاد رکھتی ہے۔ یہ شاندار تمدن رکھتی قوم تھی، اور اسے قرآن میں من بعد نوح قوم کہہ کے یاد کیا گیا ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کی قوم۔ یہ علاقہ جو آج ایک وسیع اور ویران ریگستان ہے، اور جس کے اندر داخل ہونے سے ہی لوگ گھبراتے ہیں، ہزاروں سال پہلے یہ ایک سرسبز و شاداب زمین ہوا کرتی تھی، جس کے مرد تنومند اور قوی ہیکل ہوا کرتے تھے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھے، کیونکہ جب طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو نوید ملی کہ اے نوح کشتی سے باہر آ جاؤ، تو آپ کی عمر 600 سال ہو چکی تھی۔ 1500 دن کے بعد آپ اپنے ساتھیوں اور جانوروں کے جوڑوں کے ساتھ خشکی پہ اترے، اور زمین کو دوبارہ بسانے کا خیال آیا تو دنیا کے 3 حصوں کو اپنے 3 بیٹوں کے حوالے اس طرح کیا کہ بیٹے حام کو دریا نیل کا علاقہ، بیٹے یافت کو دریائے میسون، جبکہ بیٹے سام کو زمین کا وسطی علاقہ دے دیا، جن کی اولادوں کو بعد میں تمام اقوام پہ غلبہ حاصل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے 450 سال بعد سام کی نسل سے قوم عاد نے جنم لیا۔ روح زمین پر ایسی کوئی قداور قوم پیدا نہ ہوئی، اور پھر یہ طاقت کے نشے میں مست گناہوں اور بدکاریوں کی تمام حدود عبور کرتے چلے گئے۔ غرور سے ان کی گردنیں اکڑ گئیں، اور انہیں ناز تھا کہ یہ نوح علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، اور تبھی ایسا گھمنڈ کہ رفتہ رفتہ یہ بھولتے چلے گئے کہ اسی گمراہی کے سبب تو قوم نوح پہ عذاب الہی نازل ہوا تھا۔ اس طرح کے تمام دروازے جب بند ہو گئے اور پوری قومی گناہوں کی دلدل میں دھنکنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو ان کی ہدایت کا ذمہ سونپا، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پڑپوتے عاد بن ارم کے گھرانے سے نسبت رکھتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہود علیہ السلام عربی بولنے والے پہلے شخص تھے۔ طاقت کے نشے میں چور اس قوم نے حتار کے نام سے ایک بت بھی بنا رکھا تھا، اور کہ اگر میری تبلیغ کا تمہارے پاس یہی جواب ہے تو بسم اللہ، اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی کرتا ہوں۔ اور پھر قانون جزا سے پہلے شدید خوش سالی نے علاقے میں ڈیڑا ڈالا۔ ہود علیہ السلام نے پھر تنبیہ کی کہ اب بھی اگر ایمان لے آئے تو شاید بچ جاؤ، لیکن قوم کے مقدر میں ہلاکت لکھی جا چکی تھی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، چنانچہ انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا۔ بلا شبہ اس واقعے میں بڑی نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بے شک تیرا رب ہی غالب نہایت رحم والا ہے۔ ایک تیز آندھی چلی جس کا عذاب مسلسل 7 راتیں اور 8 دن جاری رہا۔ ہوا کے تیز اور تند طوفان نے قوم عاد کو تہوبالا کر کے اس طرح اٹھا کے پٹخا کہ ان کے جسم ریزہ ریزہ اور ہڈیاں چور چور ہو گئی۔
ہلاکت خیز آندھی ایسی تھی کہ انسانوں کو پہلے فضا میں بلند کرتی اور پھر اوندے منہ پٹک دیتی، اور پھر کبھی ہیکل انسان اس طرح بے حس و حرکت پڑے تھے جس طرح طوفانوں کے بعد تنا ہوا درخت بے جان ہو کے گر جاتا ہے۔ قوم ہود کے اس واقعے کا تذکرہ عربی زبان کے ایک محاورے میں بھی ملتا ہے کہ عہد رسالت میں جب کسی نمائندے کو عام مقصد کے لیے بھیجا جاتا تو کہتے کہ عاد کی طرح نہ بن جانا، یعنی عیش و عشرت میں ڈوب کے اپنا مقصد نہ بھول جانا۔ مفسرین ہلاک شدگان کی تعداد 4000 بیان کرتے ہیں۔ اہل عرب ہود علیہ السلام کی وفات اور قبر کے حوالے سے مختلف دعوے کرتے ہیں۔ بیشتر کے نزدیک وہ قوم عاد کے مارے جانے کے بعد حضر الموت کے شہروں کی طرف ہجرت کر گئے تھے، وہیں ان کی وفات ہوئی اور واقعی برہوت کے قریب حضر الموت کے مشرقی حصے ایک شہر تمیم سے تقریباً 2 مرحلے پہ ان کی تدفین ہوئی، جبکہ کچھ کے نزدیک ہود علیہ السلام فلسطین کے مقام جبریش یا پھر عراق کے شہر نجف۔ اور علامہ حبلی رحمۃ اللہ علیہ سیرت الحبلیہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام دونوں کی قبریں مسجد الحرام میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ عائشہ میرے جانے کے بعد تمہاری قوم کے لوگ یعنی عرب جلد ہی مجھ سے ملیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ پھر اس وقت یا اس کے بعد کے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بغیر پروں والی ٹڈی کی طرح ہوں گے، طاقتور کمزور کو کھا جائے گا حتیٰ کہ ان پر قیامت عام ہو جائے گی۔ گویا صرف علامات قیامت میں ہی دولت و طاقت کا نشان نہیں، کیونکہ یہ عذاب تو پہلے بھی قوم ہود سمیت دیگر اقوام پہ نازل ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موجودہ دور کی یوں بھی خبر دی کہ مسافتیں کم ہو جائیں گی، شہروں اور ممالک کا درمیانی فاصلہ کم ہوگا اور ایک بازار سے دوسرے بازار تک پہنچنا آسان ہو جائے گا، خواہ فاصلہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، فتنے نہ پھیل جائیں، جھوٹ کی کثرت نہ ہو اور بازار قریب نہ ہو جائیں۔ پھر انجیل کے عہد نامہ قدیم کی کتاب دانیال کے 12ویں باب کی آیت 3 اور 4 کے ترجمے کے مطابق دانش مند رہنما آسمان کی تمام روشنی کے ساتھ منور ہوں گے، اور جنہوں نے بہت سے لوگوں کو حق کا راستہ دکھایا ہوگا وہ آسمان کے ستاروں کے مانند چمکیں گے۔ اس نے یعنی فرشتے نے مجھ سے کہا کہ اے دانیال اب تم اپنی باتیں بند کرو اور کتاب کو قیامت تک کے لیے سربمہر کر دو، بہت سے لوگ ادھر ادھر دوڑیں گے اور علم کی کثرت ہوگی۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بائبل کے کنگ جیمز ورژن میں علم کی کثرت کے الفاظ کی بجائے یہ عبارت یوں ہے کہ اس دوران بہت سے لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعات رونما ہو رہے ہیں اور وہ اپنی کوششوں کو ضائع کریں گے۔ انجیل کے برعکس جہاں قیامت سے پہلے علم کی کثرت کا ذکر ہے، ایک حدیث متفق ہے یعنی مسلم و بخاری دونوں کی روایت کے مطابق قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا۔ بظاہر یہاں دونوں بیانات دونوں کتابوں میں اختلاف نظر آتا ہے، لیکن میری نظر میں اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ہم جس دور میں زندہ رہتے ہیں اسے علمی سیلاب کا دور کہا گیا ہے، خصوصاً کمپیوٹر کی ایجاد کے بعد معلومات کا زمانہ۔ میں نے یہاں معلومات یا انفارمیشن کا لفظ استعمال کیا ہے، علم یا نالج کا نہیں۔ علم اور معلومات یعنی علم اور نالج میں بڑا فرق ہے۔ آج کا میڈیا آپ کو خبروں کی صورت معلومات تو فراہم کرتا ہے جس کا علم سے کوئی تعلق نہیں، اور خبروں کے سیلاب میں انسان بالکل بے بس نظر آتا ہے۔ چند سال پہلے لندن میں ایک سیمینار کا عنوان تھا انفارمیشن اوور لوڈ، جس میں بتایا گیا تھا کہ پوری انسانی تاریخ میں جتنے بھی سائنسدان کسی بھی دور میں پیدا ہوئے ان کی مجموعی تعداد سے زیادہ اس وقت زندہ ہیں، اور وہ سائنس کی معلومات میں 8 سے 10,000 صفحات فی منٹ کے حساب سے اضافہ کر رہے ہیں، یعنی 60 کروڑ صفحات کے برابر تحریری مواد یومیہ، اور اس میں سے اکثر انٹرنیٹ پہ بھی جاری ہو رہا ہے۔ آج دنیا کی آبادی 7 ارب ہے اور اس میں سے 2.9 ارب آبادی انٹرنیٹ استعمال کرتی ہے۔ 2004 میں متعارف ہوئی فیس بک کی مارکیٹ ویلیو اس وقت $212 ارب سے زیادہ ہے، جس کے ذریعے ہر روز تقریباً 890 ملین انسان ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں، جبکہ ٹویٹر کو جو کہ چند سال پہلے یعنی 2006 میں ہی متعارف ہوا، آج 500 ملین لوگوں سے زیادہ باہمی رابطے کا وہ سبب ہے۔ 1970 میں جب امریکن
خلائی جہاز اپولو 13 خلا میں کہیں گم ہو گیا تو امریکن خلائی ادارے ناسا کو اسے تلاش کرنے میں 90 منٹ لگے، اور آج ان کے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر ہم کاغذ قلم اٹھا کے ان معلومات کو تحریر کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں اس میں 10 سال لگیں گے۔ چنانچہ اس دور میں حدیث مبارکہ کے وہ الفاظ کہ علم اٹھا لیا جائے گا بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ معلومات کا سیلاب ہے، علم کا نہیں۔ کبھی ایک معمولی سی سوئی پہ نظر رکھتے کرشموں کی موجودگی میں آئے دن بڑے بڑے مسافر طیارے غائب ہو رہے ہیں، نامعلوم وجوہات کی بنیاد پہ کریش ہو رہے ہیں، اور معلومات کا یہ سیلاب اس علم کو بھی بھا کے لے گیا ہے جو انسان کے لیے دنیا میں حیات طیبہ اور آخرت میں دائمی ضابطے کا پیغام تھا۔ انفارمیشن اوور لوڈ کہ اس افرید سے پوچھئے کہ کیا اس نے عام انسان کو پہلے سے بہتر بنا دیا ہے؟ کیا ہمیں اس کائنات کے خالق کے بارے میں پہلے سے کچھ زیادہ معلومات فراہم ہو گئی ہیں؟ کیا پڑھنے لکھنے اور ڈگریاں حاصل کرنے سے ہماری جہالت ختم ہو گئی ہے؟ ہم باخبر تو بن گئے لیکن کیا عالم بھی بن گئے؟ کیا رشتوں کا تقدس بھی بہتر ہو سکا؟ اور کیا مخلص اور دیانتدار انسانوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہو گئی؟ کیا قتل و غارت میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے؟ اور کیا بھوک و افلاس ختم ہو گئی؟ چنانچہ حدیث مبارکہ کے مطابق جس علم کے اٹھ جانے کی خبر دی گئی ہے وہ قرآن و سنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ یعنی مجھے یہ تو خبر ہو کہ سمندر میں کتنی مچھلیاں تیرتی ہیں، یا جنگلوں میں کتنے شیر اور چیتے گھوم رہے ہیں، یا پھر آج کی دنیا کے کس علاقے میں طلوع یا غروب آفتاب کا کیا وقت ہے، لیکن یہ خبر نہ ہو کہ میری اپنی زندگی کا مقصد کیا ہے اور خالق کائنات نے مجھے اس دنیا میں بھیجا کیوں تھا۔ اور میرے لیے تمام معلومات، یہ تمام خبریں پھر وبال جان ہوں گی۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں کی بہترین مہنگی ترین ڈگریاں میرے لیے بیکار ہوں گی۔ جیسا کہ پہلے حدیث میں بیان کر چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے اٹھائے جانے کے بعد ہر طرف قتل و غارت کی خبر دی۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات جو آپ کے وصال کے بعد صدیوں بعد ظاہر ہو رہے ہیں، اور آئندہ کے بھی جن کے بارے میں آپ خبر دے گئے، بلا شبہ ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں، اور آئندہ نسلوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کی مثال ہے۔ یہ سب وہ علامات متوسطہ ہیں جو ظاہر ہو رہی ہیں لیکن ابھی اپنے انتہا کو نہیں پہنچی، لیکن ان کی رفتار میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے اور تیزی آ رہی ہے اور ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ تیسری قسم کی علامات ظاہر نہ ہو جائیں۔ مثلا صحیح بخاری کی وہ حدیث جس کا تذکرہ میں ایک وقفے کے بعد کروں گا۔ خوش آمدید، غور فرمائیے۔ صحیح بخاری کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معاملات نااہل لوگوں کے حوالے ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ خود غرضی اور لالچ معاشرے میں عام ہوں گے، رشوت تحائف کی شکل اختیار کر لے گی۔ مزید علامات کچھ یوں بیان ہوتی ہیں کہ اہل مسجد آپس میں لڑیں گے اور وہاں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا، صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ اور پھر وہ صحیح حدیث جسے طبرانی نے ابو امیہ اجمی سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک کم عمر لوگوں کے ہاں علم کی تلاش ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ان لوگوں سے دینی مسائل پوچھے جائیں گے جن کو علم پہ قدرت نہیں اور جو خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی بھٹکائیں گے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ احمق شان سے مجلس میں بیٹھا کریں گے۔ ایک اور صحیح حدیث میں حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگ کبوتر کے بوٹے کی طرح سیاہ خضاب لگایا کریں گے اور وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھ پائیں گے۔ مرد عورتوں کے اور عورتیں مردوں کے روپ دھارا کریں گی۔ بخاری میں ہی ابن مالک اشعری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان روایت ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو ریشم، مینوشی اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا پھیل جائے گا، مرد کم اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ آپ میں سے اکثر نے بحر مردار یا ڈیڈ سی کا نام سنا ہوگا، اور ممکن ہے اس علاقے میں کچھ لوگوں نے سفر بھی کیا ہو۔ یہ دراصل ایک نمک کی جھیل ہے جو مشرق میں اردن اور مغرب میں اسرائیل کے ساتھ وجود رکھتی ہے۔ اس کا پانی 34% نمکین، یعنی دنیا کی کسی بھی سمندر، دریا یا جھیل سے زیادہ نمک رکھتا ہے۔ اس لیے اس پانی میں زندگی ناممکن ہے، نہ کوئی مچھلی اور نہ کوئی اور سمندری مخلوق وہاں رہ سکتی ہے۔ یہ پانی ان کے لیے زہر ہے۔
اسی لیے اسے بحر مردار یا عربی میں بحر المیت بھی کہتے ہیں۔ اس جھیل کے جنوب میں وہ علاقہ ہے جہاں ایک دور میں سادون اور آمورا سمیت 5 بستیاں تھیں۔ انجیل کے مطابق یہاں آباد قوم سادون کو اپنا صدر مقام قرار دیتی تھی۔ یہ تمام علاقہ جہاں بحر مردار نظر آتا ہے، یہاں وہ بستیاں آباد تھیں جنہیں جدید سائنسی ریسرچ کے مطابق 2000 سال قبل مسیح ایک بھیانک زلزلے نے آ کے تمام علاقے کے ساتھ مل گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں 72 مقامات پہ آیا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام نے جنوبی عراق سے ہجرت کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں کا اصل وطن عراق کے شہر بصرہ کے نزدیک بابل کی وہ بستی تھی جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ ہجرت کے وقت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی اور یہ خاندان جب مصر پہنچا تو وہاں چرواہے بادشاہوں کا دور تھا۔ حالات ناسازگار ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی جانب نکل گئے اور بھتیجے لوط علیہ السلام صدون کی وادی کی طرف چلے گئے، جہاں کے باشندے اغلام بازی سمیت دیگر بدترین گناہوں میں اس طرح مبتلا تھے کہ اس فعل کا نام ہی صدومیت یا سوڈومی پڑ گیا۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نے لوگوں کو اس بدفعلی سے منع کرتے ہوئے اس طرح واضح فرمایا: اے میری قوم، تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہ کی تھی۔ تم تو عورتیں چھوڑ کے مردوں کے پاس جاتے ہو، تم تو حد سے گزر گئے۔ لوط علیہ السلام کے اس پیغام پر قوم نے انہیں انتہائی بے حیائی کا مظاہرہ کرتے بستی سے ہی نکل جانے کا کہا قرآن کی زبان میں، اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہ کہنا تھا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ جب لوط علیہ السلام نے مزید تلقین شروع کی تو قوم غصے سے بھڑک اٹھی اور کہا کہ اے لوط، اب یہ نصیحتیں بند کرو اور اگر سچے ہو تو پھر وہ عذاب لا کے دکھاؤ جس کا تذکرہ تم کر کے بار بار ہمیں ڈراتے ہو۔ اہل صدون کے ساتھ لوط علیہ السلام کے مذاکرات جاری تھے کہ عذاب کے فرشتے 2 حسین و جمیل لڑکوں کی صورت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو قوم نے لوط علیہ السلام کے مکان پہ ہی چڑھائی کر دی۔ قوم دروازوں پہ پتھر برسانے لگی کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو، اور جب دروازہ ٹوٹ گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت وہاں سے نکل گئے۔ ان کی بیوی نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور پھر آخر شب ایک بہت ہی ہیبت ناک چیخ نے اہل صدون کو تہو بالا کر کے پوری بستی کا تختہ اٹھا کے اس پر پتھروں کی بارش کر دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ایک قریبی علاقے کی پہاڑی سے طلوع آفتاب کے بعد اپنی بستی یعنی صدون شہر کی طرف دیکھا تو وہاں ہلاکت و بربادی کے نشانات کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ پتھروں کی بارش کے دوران ہر شخص پہ وہ پتھر گرا جس پہ اس شخص کا نام لکھا تھا، اور یہ پتھر اس کثرت سے برسے کہ پوری بستی ان سیاہ جلے ہوئے پتھروں سے ڈھک گئی، اور یہ پتھر آج بھی وہاں موجود ہے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہ صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ زمین پر کوئی ایک شخص ایسا نہ رہے جس کی اللہ کو ضرورت ہو۔ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ دن کی روشنی میں علل اعلان رستوں پر بدکاری ہوگی اور کوئی شخص اس پہ اعتراض نہیں کرے گا اور نہ ہی اسے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ اس روز معاشرے کا بہترین شخص وہ ہوگا جو اس زانی مرد سے کہے گا کہ تم نے اسے رستے سے تھوڑا ہٹا لیا ہوتا، اور یہ بات کہنے والے کی اس دور میں وہی حیثیت ہوگی جو آج
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور پھر صحیح بخاری و مسلم میں کئی جگہ یہ روایات بھی کہ شراب و زنا عام ہوگا، تو پھر جن گناہوں کی پاداش میں قوم لوط بدترین عذاب کی مستحق ٹھہری، کیا قانون سزا و جزا میں تبدیلی ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک اور عام پیشگوئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ موٹر گاڑیوں کی طرف تھا، اسے ابن عفان اور حاکم نے اس طرح روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں میری امت کے کچھ لوگ پالانوں سے ملتے جلتے زینوں پہ سوار ہو کے مساجد کے دروازوں پہ اتریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ آسمانوں سے عام بارش تو برسے گی لیکن زمین سے کچھ نہ اگے گا۔ وقت کے بارے میں فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں نہ مل جائیں، سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹے کے برابر، اور گھنٹہ ایک چنگاری کی صورت جو کہ چمک کے فوراً بجھ جاتی ہے۔ یہاں یہ سوال عام ہے کہ جب سال میں اتنے ہی دن ہیں جتنے پہلے زمانوں میں ہوتے تھے، یعنی عیسوی سال میں 365.25 اور اسلامی سال میں 354.36، یہ تعداد تو پہلے بھی اتنی تھی اور آئندہ بھی اتنے ہی مہینوں، گھنٹوں، دنوں اور ہفتوں کا حساب کتاب، تو پھر اس حدیث کا مفہوم آخر کیا ہے؟ اس سوال کا ایک غیر فلسفیانہ لیکن حقیقت پسندانہ مختصر سا جواب شاید صرف اتنا بنتا ہے کہ وقت سے برکت اٹھ جائے گی۔ برکت وہ شے ہے کہ اگر کسی بھی جگہ موجود ہو تو فوائد کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، اور اگر یہ برکت وقت میں آ جائے تو تھوڑے سے وقت میں صدیوں کا کام ہو جاتا ہے۔ یہ برکت مال میں آ جائے تو چند 100 روپوں میں ہزاروں کا کام نکل آتا ہے۔ برکت ہو تو ایک پلیٹ کھانا بہت سو کے لیے کافی، اور اگر نہ ہو تو تمام دسترخواں بھرا ہونے کے باوجود لوگ بھوکے رہ جاتے ہیں۔ مثلا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 55 سال کی عمر میں اتنی تصانیف چھوڑی کہ آج 60 سال کی عمر پانے والا شخص ان کو پڑھ ہی نہیں سکتا۔ ان کی صرف یاقوت الہدایہ ہی 40 جلدوں پر مشتمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا تو آپ کو یاد ہی ہوگی کہ اے اللہ تو نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا اس میں برکت بھی دے۔ آج دنیا تاریخ کی بدترین مفلسی کی لپیٹ میں ہے۔ 1.25 ارب انسان پینے کے پانی سے محروم ہے اور ہر 6 میں سے ایک شخص اس وقت بھوکا ہے۔ دنیا کی کل آبادی کا صرف 1% یعنی صرف 1% لوگ دنیا کی 90% دولت پہ قابض ہیں، اور یہ رقم 110 کھرب ڈالر سے زیادہ ہے۔ گویا صرف 85 افراد 350 ارب انسانوں سے زیادہ امیر ہیں۔ پھر قیامت کی وہ نشانیاں جن کی خبر ایک بڑے واقعے کی صورت ہمیں دی گئی، اور وہ سرزمین عرب میں رونما ہوگا۔ مشرق وسطی کی گلیوں، وادیوں، شاہراہوں اور پہاڑوں پر جاری قتل و غارت، بے چینی، افراتفری اور مختلف گروہوں کا اچانک ابھرنا، اور اس قدر بربریت اور درندگی کا مظاہرہ کہ حکومتیں گرتی جا رہی ہیں، سرحدیں مٹ رہی ہیں اور ریاستیں برباد ہو کر بکھر رہی ہیں۔ وہیں پھر اس شخصیت کا بھی ظہور ہونا ہے جن کا نام گرامی امام مہدی ہوگا۔ وہ کب، کہاں اور کس طرح سامنے آئیں گے، اگلی نشست میں گفتگو جاری رہے گی۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ